إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. معزز شرکاء اجلاس، پردہ نشین خواتین اسلام، آج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی سیرتوں کے حوالے سے کہنے اور سننے جا رہے ہیں۔ حضرات دیکھیے، نیک لوگوں کی سیرتوں کا پڑھنا پڑھانا ایک فرض ہے۔ جو نیک لوگ تاریخ میں گزرے ہیں، نیک لوگوں کی زندگیوں کو جاننا، نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنا ایک فرض ہے۔ نیک لوگوں کی سیرتوں کو پڑھنے سے ہماری سیرتیں بنتی ہیں، نیک لوگوں کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنے سے ہمارے اخلاق بنتے ہیں، اور خصوصاً موجودہ دور میں اس موضوع کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا آج صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا آج صورتوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا آج صورتوں کی پرستش کر رہی ہے، دنیا آج صورتوں کی پجاری ہے، دنیا آج صورتوں کی عاشق ہے، اور عزت و شرف کا معیار صورتیں بن گئی ہیں۔ ہم اپنے ان پروگراموں سے پیغام دینا چاہتے ہیں، انسان سیرت سے انسان بنتا ہے، صورت سے نہیں۔ انسان سیرت سے انسان بنتا ہے، اخلاق سے انسان بنتا ہے، کیریکٹر سے انسان بنتا ہے، صورت سے نہیں۔ کہنے کو انسان کے پاس صورت ہو مگر اس کے کردار میں سیرت نہ ہو، اخلاق نہ ہو، تو ایسا انسان انسانی بھیس میں درندہ ہے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس زمین پر جینے والے بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی شکل و صورت تو انسانوں کی ہوتی ہے، اور اخلاق و کردار کے اعتبار سے اگر دیکھو وہ جانوروں جیسے ہیں، اور جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو حضرات، چونکہ موجودہ دنیا میں انسانی شرف اور معیار کو جانچنے کا ایک پیمانہ صرف صورت بن گئی ہے، ہم اپنے ان پروگراموں سے دنیا والوں کو اور ہمیں سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، انسان صورت سے نہیں، سیرت سے انسان بنتا ہے۔ انسان کی اصل خوبی اس کے اخلاق ہیں، اس کا کیریکٹر ہے۔ انسان کا اصل حسن اس کے اخلاق کا حسن ہے۔ صورت کا حسن ہو اور سیرت کا حسن نہ ہو تو اس کی مثال کاغذ کے پھول جیسی ہے۔ کاغذ کا پھول جو رنگ تو رکھتا ہے مگر اس کے اندر کہیں خوشبو نہیں آتی، ویسے ہی جو انسان سیرت اور اخلاق سے خالی ہے اور صرف صورت کا انسان ہے، وہ کاغذ کا پھول ہے جس کے اندر رنگ تو موجود ہے، منظر تو موجود ہے، لیکن وہ خوشبو سے خالی ہے۔ حضرات، یہ پہلا سبب ہے کہ نیک لوگوں کی سیرتوں کے مطالعے سے سیرتیں بنتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی سیرتوں کو ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ یہ نبی کے صحابہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن سے پیارے نبی نے محبت کی اور انہوں نے پیارے نبی سے محبت کی، لہٰذا ان صحابہ کی سیرتوں کا سننا سنانا یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔
جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کے صحابہ سے پیار کرے گا، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی صحابیات کو دل سے چاہے گا، جس کو نبی سے محبت ہوگی وہ نبی کی دوستوں کی شخصیتوں کو اپنے دل میں بسائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان پاکیزہ نفوس کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں۔ حضرات، تیسرا سبب جس کی وجہ سے ہم سیرت کے موضوع پر اور تراجم اور شخصیات کے موضوع پر ہماری پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اپنے انجام کے لیے، ہمارے اپنے اخروی انجام کو بنانے کے لیے، اس لیے کہ شریعت کہتی ہے المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ کل قیامت کے روز آدمی کس کے ساتھ ہوگا؟ پیارے نبی نے کہا جس سے آدمی کو محبت ہوگی کل قیامت کے روز وہ ان کے ساتھ ہوگا۔ ہمیں نبی کے صحابہ سے محبت ہے، حضرات صحابیات سے محبت ہے، امہات المومنین سے محبت ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری یہ محبت ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ صحابہ سے ہماری یہ محبت، صحابیات سے ہماری یہ محبت، امہات المومنین سے ہماری یہ محبت ہماری اخروی نجات کا ذریعہ بنے گی، اور جنت میں ان عظیم نفوس قدسیہ کی معیت اور ان کی صحبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی کل قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے کہ اسے محبت ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ ہماری یہ سلسلہ جو اس سال ہم شروع کرنے جا رہے ہیں یہ امہات المومنین کے حوالے سے ہے، تو ایک بات میں یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ امہات المومنین کا یہ موضوع منتخب کرنے کا پس منظر یا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج عورت نہ رہی۔ جدید تہذیب نے، مغربی تہذیب نے، ویسٹرن کلچر نے عورت کی شرم و حیا بری طرح سے ایسے لوٹی ہے کہ نعوذ باللہ عورت کو محض ایک جنسی حیوان بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ آج عورت جدید تہذیب میں، جدید کلچر میں جنسی حیوان ہے، جس کے اندر شرم نہیں، جس کے اندر حیا نہیں، جس کے اندر عصمت نہیں، جس کے اندر عفت نہیں، جس کے اندر آبرو نہیں، جسے اپنی ناموس کی عظمت اور تقدس کا خیال نہیں۔ اور اس دور میں ہم جی رہے ہیں کہ جو عورت نعوذ باللہ جس قدر برہنہ ہوتی ہے، دنیا اس کو اسی قدر اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے، دنیا ایسی عورتوں کو اسی قدر اونچا اسٹیج عطا کرتی ہے۔ اور آج جا بجا آپ دیکھیں گے اخبارات میں، اشتہارات میں، ٹیلی ویژن میں، جہاں دیکھو ادھر ایسی عورتوں کو ایک نمونے اور آئیڈیل کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جن کے اندر نہ اخلاق ہے، نہ کردار ہے، نہ شرم ہے، نہ حیا ہے۔ ایسے میں ہماری ماؤں بہنوں کو، مسلمان عورتوں کو اور ہمیں سننے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہارے لیے نمونہ یہ بے حیا عورتیں نہیں جنہیں جدید تہذیب ایک آئیڈیل کے طور پہ پیش کر رہی ہے، تمہارے لیے نمونہ یہ نفوس قدسیاں ہیں، یہ امہات المومنین ہیں، یہ حضرات صحابیات ہیں جن کے اخلاق و کردار کی عظمت کی شہادت اور گواہی آسمان سے آنے والی وحی نے دی۔ یہ وہ امہات المومنین ہیں جن کا تذکرہ ہم سنانے جا رہے ہیں، وہ امہات المومنین ہیں کہ آسمان سے آنے والی وحی نے ان کے اخلاق و کردار کی شہادت دی۔ اور یہ وہ امہات المومنین ہیں کہ جن کے گھروں میں وحی آیا کرتی تھی، نبی ان کے گھر میں موجود ہیں، ان کے گھروں میں آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی، ان کے گھروں کا آسمان سے رشتہ ہوتا تھا۔ ایسے میں ہماری ماؤں بہنوں کو، خواتین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک فرض کفایہ سے کم نہیں ان نفوس قدسیہ کی سیرتوں کو جاننا، ان کی زندگیوں کو پڑھنا۔ اور ایسا نہیں کہ امہات المومنین کی زندگیاں صرف عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، نہیں، امہات المومنین کی زندگیاں، حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہن جمیعات کی زندگیاں جہاں عورتوں کے لیے نمونہ ہیں، وہیں ان کی زندگیوں میں ہم مردوں کے لیے، قیامت تک آنے والے مردوں کے لیے بھی بے مثال نمونہ موجود ہے۔ حضرات، امہات المومنین کل سے ہم باقاعدہ ایک ایک کر کے جو ہے شروع کریں گے۔ آج کی میری ساری گفتگو بالعموم امہات المومنین کا جو طبقہ ہے، نبی کی ازواج مطہرات کا جو طبقہ ہے، بالعموم ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کی خصوصیتیں کیا ہیں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی نے حدیث کے اندر ان کو کیا مقام عطا کیا ہے، آج بالعموم میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے، ان کی فضیلتوں کی اگر بات کریں، خصوصیتوں کی اگر بات کریں، منقبتوں کی اگر بات کریں، سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ امہات المومنین کا شمار نبی کے اہل بیت میں سے ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے اور ان کی ہر طرح سے خیال رکھا جائے، ہر طرح سے ان کا لحاظ رکھا جائے، ان کی شان میں کسی بھی قسم کی گستاخی سے پرہیز کیا جائے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور احادیث میں پیارے نبی نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، بار بار فرمایا، تکرار کے ساتھ فرمایا کہ میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں۔ مطلب یہ ہے ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، ان کا احترام کرنا، ان کے ساتھ ادب کرنا، ان کی حق تلفی نہ کرنا، ان کی شان میں کسی قسم کی گستاخی نہ کرنا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم دل سے نبی کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ویسی محبت نہیں جیسی غلط محبت کا دعویٰ شیعہ کرتے ہیں۔ نبی کی اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں اور نبی کے اہل بیت میں نبی کی بیویوں کو شمار نہیں کرتے۔ ہاں، نبی کے گھر والوں سے محبت، نبی کے خاندان والوں سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ نبی کی بیویاں اہل بیت میں داخل نہیں ہیں۔ یہ کیسی تفسیر ہے اہل بیت کی؟ سورۃ الاحزاب پڑھو، قرآن نے جہاں اہل بیت کی اصطلاح استعمال کی ہے وہ پورا سیاق و سباق دیکھو، پورا نبی کی ازواج مطہرات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاحزاب اتل ما اوحی کا اختتام، ومن یقنت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، یا نساء النبی، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، اس لفظ سے ازواج مطہرات کو خطاب کر کے اللہ اس کے فوراً بعد کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ تعلیمات کس لیے دے رہا ہے؟ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی گھر والیوں، اے اہل بیت، اللہ تمہیں یہ تعلیمات اس لیے دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں ہر قسم کی اخلاقی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یا نساء النبی، یا نساء النبی کے خطاب کے بعد اہل البیت کی جو اصطلاح قرآن نے استعمال کی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ نبی کے اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو لہٰذا سلف کی کتابوں میں، عقیدے کی کتابوں میں نبی کے اہل بیت کا جو مقام اور مرتبہ ہمیں ملتا ہے، اس عظمت کی مستحق پیارے نبی کی تمام ہی ازواج مطہرات ہیں۔ حضرات سچ کہیں، یہ ازواج مطہرات اس زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے۔ کیسے انتخاب؟ عورتیں بہت تھیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری رسول، آخری نبی اور آخری پیغمبر کی زوجیت کے لیے ان خواتین کا انتخاب فرمایا۔ ایسے ہی نہیں کہ ایسے ہی ہو گیا ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلیکشن ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کو منتخب کیا طبقہ خواتین میں سے اپنے آخری پیغمبر کی زوجیت کے لیے، اور انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی کی زوجیت کا شرف عطا کیا۔ اور یہ انتخاب کس لیے؟ ان کی پاک دامنی کی وجہ سے، ان کی عفت کی وجہ سے، ان کے عصمت کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی قسم طبقہ خواتین میں، طبقہ نسوان میں اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ان ازواج مطہرات سے اونچا کردار کہیں نظر نہیں آئے گا، ان ازواج مطہرات سے اونچے اخلاق کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ اور یہ صرف ہماری عقیدت نہیں، حقیقت ہے، یہ صرف ہماری عقیدت نہیں، یہ حقیقت ہے۔ ان کی زندگیوں کو پڑھو، جیسا کہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی، ان کی زندگیاں گواہی دیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواتین کا انتخاب کیا تھا ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے کردار کی وجہ سے، اور ان کے کیریکٹر کی وجہ سے۔ اور حضرات
قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیویوں کو یہ شرف عطا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ام المومنین امہات المومنین بنا دیا. کہا کہ میرے پیغمبر کی یہ بیویاں یہ صرف رہنما خواتین نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. حضرات یہ ازواج مطہرات جن کی سیرتوں کے تذکرے آج ہم پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں یہ امہات المومنین ہیں, یہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. قرآن نے کہا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. یہ عورتیں ہماری مائیں ہیں. خدیجہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ, عائشہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ, ام سلمہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ, میمونہ ہماری ماں ہے رضی اللہ عنہ. تمام کی ازواج مطہرات جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں رہیں, آپ کی نکاح میں رہیں, یہ ہماری مائیں ہیں. ماں کس معنی میں؟ ایک تو عزت و احترام میں, جس طرح ہم اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں, اپنی ماں کی عزت کرتے ہیں, اس طرح امہات المومنین کا احترام ہونا چاہیے. اور جیسے ہم اپنی ماں کو چاہتے ہیں امہات المومنین سے بھی ہمیں ویسی ہی محبت ہونی چاہیے, احترام ہونا چاہیے. اور پھر دوسری حیثیت یہ ہے وہ ماں ہیں نکاح کے حرام ہونے کے اعتبار سے. کوئی شخص اپنی ماں سے نکاح کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتا والعیاذ باللہ. ویسے ہی نبی کی بیویوں سے کسی امتی کے لیے حرام ہے کہ وہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرے, لیکن ہر طرح سے ماں نہیں. وہ ماں ہیں, ماں ہونے کے باوجود ان سے پردہ کرنا ضروری ہے. امہات المومنین مائیں ہیں, مائیں ہونے کے باوجود پردہ ضروری ہے. جبکہ ماں سے, حقیقی ماں سے پردہ نہیں ہوتا. تو پتہ چلا کہ قرآن نے انہیں جو ماں کہا وہ ہر حیثیت سے نہیں, ہر ناحیے سے نہیں, بعض ناحیوں سے ازواج مطہرات احترام کے ناحیے سے اور ان سے نکاح کے حرام ہونے کے ناحیے سے وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں ہیں. حضرات قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب ہے. سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کی بہت ساری خصوصیات بیان کی. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. کہا کہ یہ کوئی عام عورتیں نہیں ہیں, یہ عام خواتین نہیں ہیں. امہات المومنین یہ خواتین میں سے منتخب خواتین ہیں, ان میں بڑا شرف رکھنے والی خواتین ہیں, بڑا مقام اور مرتبہ رکھنے والی خواتین ہیں. عام عورتوں پر انہیں قیاس نہ کیا جائے, عام عورتوں کی طرح انہیں دیکھا نہ جائے اور عام عورتوں کی طرح انہیں سمجھا نہ جائے. ان کا شرف ہی کچھ اور ہے, ان کا مقام ہی کچھ اور ہے, ان کا رتبہ ہی کچھ اور ہے. اللہ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے پیغمبر کی بیوی ہو تم عام عورتوں جیسے نہیں ہو, تمہارا مقام عام عورتوں جیسا نہیں ہے, تمہارا مقام بہت اونچا ہے, اس لیے کہ تم نبی کی بیویاں ہو اور پیغمبر کی بیویاں ہو. اور پھر اسی مقام کے اعتبار سے اللہ نے ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی کہ ازواج مطہرات اور امہات المومنین کی جو نیکیاں ہیں, ان کا جو عمل صالح ہے, عام لوگوں کے مقابلے میں ان کا اجر جو ہے دگنا ہے, ڈبل اجر و ثواب سے نوازی جائیں گی. ایک عام مسلمان کوئی بھی عمل کرے تو جتنا ثواب اسے ملتا ہے, نبی کی بیویوں کو یہ اعزاز بخشا گیا کہ اگر وہ نیکی کریں, عمل صالح کریں, تو ان کے عمل صالح کا اجر و ثواب عام مومنوں کے مقابلے میں دگنا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. کہا کہ نبی کی بیویوں تم میں سے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی, فرما برداری کرے گی, نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ, ہم اسے اس کا اجر و ثواب ڈبل دیں گے, دگنا دیں گے. یہ خصوصیت ہے حضرات امہات المومنین. اور جیسے اجر و ثواب دگنا ہے, ویسے ہی ازواج مطہرات سے کہا گیا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں, معصیتیں ہو جائیں, تمہارے گناہ پر جو ہے عذاب و عقاب بھی ویسے ہی دگنا ہے, عذاب و عقاب بھی ویسے ہی دگنا ہے. چنانچہ کہا گیا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین. اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے, یاد رہے
نبی کی بیویوں سے بے حیائی کا تصور نہیں کیا جا سکتا، لیکن کبھی کچھ باتیں فرض کر کے کہہ دی جاتی ہیں، جیسے پیغمبر سے کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کی زندگی کا عمل ضائع ہو جائے گا، پیغمبر سے کبھی شرک نہیں ہو سکتا۔ ویسے ہی بات تھی امہات المومنین، یہ اللہ کا انتخاب تھا یہ طبقہ، اور ان سے بے حیائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت کی عام عورتوں کو دوسری عورتوں کو بتانے کے لیے کہا کہ تم میں سے جو کوئی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے یضاعف لها العذاب ضعفین، عذاب بھی اس کے لیے دگنا۔ تو خصوصیت ہے امہات المومنین کی کہ عمل صالح کریں اجر و ثواب بھی دگنا، اور اگر گناہ اور معصیت کریں تو ایسی صورت میں عذاب بھی جو انہیں دگنا دیا جائے گا، جبکہ وہ نہ معصیت نہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں اور نہ ہی انشاءاللہ تعالیٰ انہیں اللہ کے پاس عذاب ہی ہوگا۔ حضرات، امہات المومنین کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ امہات المومنین جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، ان کا رشتہ زوجیت پیارے نبی کے ساتھ جنت میں بھی قائم رہے گا، جنت میں بھی باقی رہے گا، یہ جنت میں بھی نبی کی بیویاں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حرام ہے کسی بھی امتی کے لیے کہ وہ نبی کی بیویوں سے نکاح کرنے کی بات سوچے۔ قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، تمہارے لیے جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اس آیت کے شان نزول میں کہا جاتا ہے ایک منافق تھا جو دل میں ارادہ رکھے ہوئے تھا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی فلاں بیوی سے میں نکاح کر لوں گا، یہ وہ سوچ رہا تھا، ابھی دل میں اس کا ارادہ تھا، آسمان سے آیت نازل ہو گئی اس کے دل کے ارادوں کو بے نقاب کرتے ہوئے، اور کہہ دیا گیا کہ نبی کی بیویوں سے نبی کی وفات کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور ان کا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں بھی قائم رہنے والا اور جنت میں بھی باقی رہنے والا ہے۔ حضرات، سورۃ الاحزاب ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر کچھ تعلیمات دی ہیں، اور یہ تعلیمات خطاب گرچہ امہات المومنین سے، مخاطب امت کی ساری مائیں ہیں، امت کی ساری عورتیں ہیں، امت کی ساری خواتین ہیں، بڑی اہم تعلیمات ہے۔ پہلی مخاطب نبی کی بیویاں ہیں، لیکن نبی کی بیویوں کے ضمن میں ساری امت مخاطب ہے۔ ہماری خواتین یہ تعلیمات غور سے سنیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً سورۃ الاحزاب میں دی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر سورۃ الاحزاب میں ایک اہم تعلیم یہ دی کہ یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، لا تخضعن بالقول، اگر اجنبی مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی، بلا ضرورت تو بات نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ضرورت پڑ گئی اجنبی مردوں سے بات کرنے کی، نرم لہجے میں نہ بولا کرو، نرم لہجے میں بات نہ کرو، اپنی نسوانی آواز میں بات نہ کرو۔ اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی، اپنی نسوانی آواز میں بات کرو گی تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہا کہ سامنے والا اگر اس کے دل میں روگ ہے، وہ بیمار عشق ہے، تو تمہارے تعلق سے طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ جائیں گے۔ عام عورتوں کے لیے تعلیم ہے، اجنبی مرد سے اگر بات کرنے کی ضرورت پڑ گئی، ذرا سخت لہجے میں بات کرنا، ذرا کڑک لہجے میں بات کرنا، اور یوں بات کرنا کہ سننے والے کو لگے پتہ نہیں کیوں بیچاری غصے میں ہے۔ کہا فلا تخضعن بالقول، کہا کہ نرم لہجے میں بات نہ کرو اگر مردوں سے بات کرنے کی نوبت آ جائے۔ اگر تم نرم لہجے میں بات کرو گی تو کیا ہوگا؟ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، سامنے والا کچھ برا سوچ سکتا ہے، اس کے دل میں وسوسے آ سکتے ہیں۔ ہاں وقلن قولا معروفا،
سختی تمہارے لہجے میں ہونی چاہیے، بات اچھی ہونی چاہیے، غلط بات نہ کرو، بات تو اچھی ہو لیکن سختی اپنے لہجے میں پیدا کرو تاکہ سامنے والے اور سننے والے کے دل میں کسی بھی قسم کا وسوسہ نہ آنے پائے۔ یہ بہت بڑی تعلیم ہے جو عورتوں کو دی گئی ہے۔ امہات المومنین سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ساری قیامت تک آنے والی مومن خواتین کو، قیامت تک آنے والی مسلمان خواتین کو یہ تعلیم دی ہے۔ اور پھر دوسری اہم تعلیم یہ دی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رکی رہو اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو۔ مطلب یہ ہے عورت کو یہ مان کے چلنا چاہیے کہ میرا میدان کار میرا اپنا گھر ہے، مجھے جہاں ایک عورت کی حیثیت سے رول ادا کرنا ہے وہ میرا اپنا گھر ہے، تو لہٰذا تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے گھر میں گزرنا چاہیے۔ تمہارا میدان کار کمپنیاں نہیں ہے، تمہارا میدان کار پلے گراؤنڈ نہیں ہے، تمہارا میدان کار بس اسٹینڈ نہیں ہے، تمہارا میدان کار سڑکیں نہیں ہے، تمہارا میدان کار جہاں رہ کے اور تو تمہیں اپنا رول ادا کرنا یہ تمہارا گھر ہے۔ گھر میں تمہارا وقت زیادہ گزرنا چاہیے، جہاں تم بحیثیت بیوی اپنے گھر شوہر کے گھر کے ماحول کو بناؤ گی، اور جہاں تم بحیثیت ماں نئی نسلوں کی تربیت کرو گی۔ تو خطاب امہات المومنین سے ہے، مخاطب ساری امتیں ہیں، امہات المومنین سے خطاب کر کے اللہ نے ساری امت کی ماں کو پیغام دیا کہ تمہیں چاہیے کہ تمہارا زیادہ سے زیادہ وقت تمہارے گھروں میں گزرے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری تعلیم یہ دی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور اے نبی کی بیویوں زمانے جاہلیت کی طرح سے بے پردگی کے ساتھ نہ پھرو، زمانے جاہلیت کی طرح سے بے پردہ ہو کر اظہار زینت کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اسلام سے قبل پردے کا تصور نہ تھا، عورت اظہار زینت کر کے آتی جاتی تھی، کہہ دیا گیا کہ نہیں یہ جہالت ہے، اور یہ زمانے جاہلیت کا طور طریقہ ہے کہ عورت اظہار زینت کرتی ہوئی پھرے، اور چونکہ اظہار زینت نہیں کرنا ہے اس لیے ایک اور چوتھی تعلیم اسی سورۃ الاحزاب میں دی گئی، وہ یہ کہ اگر تمہیں ضرورت کی خاطر گھر سے نکلنا پڑے کچھ خریدنے کے لیے، رشتہ داروں کے یہاں جانے کے لیے، تو پھر حجاب کی پابندی کے ساتھ نکلا کرو۔ چنانچہ کہا گیا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب ڈال کے نکلیں، حجاب پہن کے نکلیں، حجاب اوڑھ کے نکلیں۔ یہاں تک قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، جب حجاب سے نکلیں گی، پردے میں نکلیں گی، پہچان لی جائیں گی یہ شریف خاتون ہے، بڑے گھر کی خاتون ہے، اور فلا یؤذین تو معاشرے کے جو اوباش ہوتے ہیں، غنڈے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں پڑیں گے۔ فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اور اس سے پہلے آج تک اس سلسلے میں جو غفلت ہو چکی، جو کوتاہی ہو چکی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا ہے۔ تو دیکھیے یہ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین سے مخاطب ہو کر یہ تعلیمات دی ہیں، اور امہات المومنین اولین مخاطب ہیں، لیکن قیامت تک آنے والی عورتیں ان تعلیمات کی مخاطب ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وفات نبوی کے بعد، پیارے نبی کے انتقال کے بعد جب وہ خلیفہ بنے اور مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تو آپ کو معلوم ہے کہ امہات المومنین کے حجرات مسجد نبوی سے متصل تھے۔ مسجد نبوی ہے اور لیفٹ سائڈ جو ہے امام جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے لیفٹ سائڈ بائیں جانب لائن سے امہات المومنین کے کمرے تھے، ایک ایک ام المومنین کا ایک ایک کمرہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت میں بحیثیت خلیفہ، چونکہ جو خلیفہ ہوتا تھا وہی نماز میں امامت کرتا تھا، خلیفہ جو ہوتا تھا وہ عالم ہوتا تھا، تو حضرت عمر بحیثیت خلیفہ مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے تھے، تو فجر کی نماز میں سورۃ الاحزاب پڑھتے تھے بہت زیادہ،
اور خصوصاً یہ آیتیں جب آتی تھیں جن میں یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ نرم لہجے میں نہ بولا کرو، گھر میں ٹکی رہو، اظہار زینت کرتی ہوئی نہ پھرو، نکلنا ہو تو حجاب پہن کے نکلا کرو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز فجر میں یہ آیتیں زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، اور خاص کر جب ان آیتوں پہ پہنچتے تھے اپنی آواز بلند کر دیتے تھے۔ ویسے بھی ان کی آواز اونچی تھی، لیکن ان آیتوں میں جب پہنچتے یا نساء النبی، حضرت عمر کی آواز اونچی ہو جاتی تھی تاکہ ازواج مطہرات سن سکیں، اور ازواج مطہرات کو آئیڈیل بنا کر معاشرے کی، مدینے کی، مسلم سماج کی ساری عورتیں ان تعلیمات کی پابندی کر سکے۔ بڑے دور اندیش انسان تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، امہات المومنین کی یہ فضیلتیں تھیں، یہ منقبتیں تھیں، یہ خصائص تھے۔ امہات المومنین کا کردار کیا رہا؟ امہات المومنین کا رول کیا رہا؟ انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ کردار کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو سچ کہیں تو انہیں جو مقام ملا کہ یہ امہات المومنین ہیں، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں وحی نازل کرتا تھا، اور جیسا کہ آپ سنیں گے ملائکہ ان کے گھروں میں آیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کردار کے اعتبار سے اتنی ہی بلند خواتین تھیں۔ امہات المومنین کا کردار کیا تھا؟ زندگی میں انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا؟ یاد رہے، امہات المومنین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن جمیعات کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ و دعوت کی زندگی جو آپ نے گزاری، نبوت و رسالت کی جو عظیم ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ عائد کی گئی، تو قدم بقدم پیارے نبی کے ساتھ رہے۔ یہ وہ بیویاں ہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک بڑے مشن سے جڑی رہیں، یہ وہ عورتیں ہیں جو ایک بڑے مشن سے جڑی رہیں، اور وہ مشن کیا ہے؟ ہدایت کا مشن، رہنمائی کا مشن، کیونکہ دنیا میں واللہ نبوت و رسالت سے بڑی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہو سکتی، نبوت و رسالت سے بڑی کوئی اور ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ خود قرآن نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے پیغمبر ہم آپ پر بڑا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ جب نبی بنایا گیا آپ کو، وحی کا سلسلہ شروع ہوا، آپ کے سر پہ تاج نبوت رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اے پیغمبر ایک وزنی بوجھ ہم آپ پہ ڈال رہے ہیں۔ آسمان سے آنے والی وحی نے کہا کہ نبوت و رسالت کی یہ ذمہ داری بہت عظیم ذمہ داری ہے۔ امہات المومنین کا یہ کارنامہ ہے، اس عظیم مشن میں وہ نبی کے ساتھ جڑ گئی۔ پیارے نبی نے اگر تبلیغ کا حق ادا کیا، اور عرفہ کے میدان میں آپ نے 1,24,000 صحابہ سے گواہی لی، حل بلغت، لوگوں بتاؤ دین کی جو امانت اللہ نے میرے اوپر میرے حوالے کی تھی، یہ امانت میں نے ادا کی کہ نہیں، دین کی کما حق و تبلیغ کی کہ نہیں؟ اور سارے صحابہ نے کہا کہ بلا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے بالکل تبلیغ کا حق ادا کر دیا، اور نبوت و رسالت کی جو جو ذمہ داری آپ پہ بنتی تھی وہ ذمہ داری آپ نے ادا کر دی۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی کامیابی میں ازواج مطہرات کا بھی بڑا کردار ہے۔ کیوں؟ یاد رکھو، دنیا کا کوئی بھی شخص جب تک گھر میں اس کے مشن میں فیملی کا ساتھ نہ ہو، بیوی کا ساتھ نہ ہو، کوئی شخص اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ استاد ہو، وہ معلم ہو، وہ مربی ہو، کوئی فنکار ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی بزنس مین ہو، گھر میں اگر بیوی کا ساتھ نہ ہو، گھر میں اگر بیوی سے اسے سکون نہ ملے، نہ اس کا بزنس کامیاب ہو سکتا ہے، نہ وہ ٹیچنگ لائف میں کامیاب ہو سکتا ہے، نہ اپنے فن میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ گھر سے اگر سکون ملے تو گھر کے باہر کی زندگی کا مشن پورا ہوتا ہے، اور انسان پورے سکون کے ساتھ جو ہے اس مشن کو پورا کرتا ہے۔ لیکن اگر معاملہ ایسا ہو کہ گھر سے باہر تو انسان کو سکون ملے اور گھر میں سکون نہ ہو، بیوی ہم مزاج نہ ہو، بیوی کا ساتھ نہ ہو، اور بیوی مشن میں ہاتھ نہ بٹائے، مدد نہ کرے، کوئی صاحب مشن اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔
اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ازواج مطہرات کا یہ کارنامہ ہے کہ اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی مشن سے جڑ گئی وہ، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نبھایا۔ دنیا کی کسی بیوی نے اپنے شوہر کا اتنے عظیم مشن میں ساتھ نہیں دیا ہوگا جس عظیم مشن میں پیارے نبی کی ازواج مطہرات نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ آخری نبی نے نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری کما حق کو نبھائی، اس میں آپ کی ازواج مطہرات کی مدد، ان کا تعاون، ان کی تائید، ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے قدم بقدم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال رہے۔ یہ ازواج مطہرات کا سب سے عظیم کارنامہ۔ اور حضرات، دوسری بات یہ ہے، ان کے کردار کی بات ہم کر رہے ہیں، ان کے کارنامے کی بات کر رہے ہیں کہ پیارے نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات کو بڑی قربانیاں دینی پڑی۔ وہ شاید کسی اور کی زوجیت میں ہوتیں، بڑی آرام کی زندگی گزارتیں، لیکن اللہ اکبر، چونکہ وہ ایک مشن سے جڑی ہوئی خواتین تھیں، پیغمبر کی خواتین تھیں، نبی کی خواتین تھیں، ان خواتین کو بڑی قربانیاں دینی پڑی، اور واللہ ان خواتین نے وہ قربانیاں دیں۔ آپ نے بارہا سنا ہے، مدنی زندگی میں جب فتوحات ہوئیں، مال غنیمت آنے لگا، تو صحابیات کا معیار زندگی ذرا بہتر ہو گیا، اور ساری صحابیات ذرا اچھا کھانے لگی، اچھا پینے لگی، اچھا پہننے لگی۔ تو دوسری عورتوں کو دیکھ کر، یہ بھی انسان تھیں، دوسری خواتین کو دیکھ کر ان کی بھی کچھ آرزویں، ان کی بھی کچھ ارمانیں جاگ اٹھیں، اور 11 ازواج مطہرات نے مل کر پیارے نبی سے مطالبہ کیا، یہ ڈیمانڈ کیا کہ آپ ہمیں سالانہ جتنا خرچ دے رہے ہیں وہ ناکافی، اور زیادہ دیجیے۔ پیارے نبی کو یہ مطالبہ بہت شاق گزرا۔ پیارے نبی 1 مہینہ اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے، ناراض ہو کر 1 مہینہ اپنی بیویوں سے دور رہے۔ انہوں نے آج یہ مطالبہ کر دیا، دنیا مانگ لی، کہا کہ جو آپ کھلا رہے ہیں، جو آپ پلا رہے ہیں، جو آپ پہنا رہے ہیں ناکافی، اور دیجئے۔ بہت شاق گزرا یہ مطالبہ، حالانکہ کوئی غلط مطالبہ نہ تھا، مگر وہ نبی کی بیویاں ہیں، انہیں اپنے مقام اور مرتبے، یہ مطالبہ ان کے مقام اور مرتبے کے تقاضے کے خلاف تھا۔ پیارے نبی ناراض ہو گئے، کچھ مایوس ہوئے، اور 1 مہینے تک آپ اپنی ازواج مطہرات سے دور رہے۔ 1 مہینے بعد آسمان سے وحی آئی، اور آسمان سے آنے والی وحی نے فیصلہ کیا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ 1 مہینے بعد آسمان سے آنے والی وحی نے فیصلہ کیا، اے پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، فیصلہ کر لو، دنیا چاہیے یا آخرت؟ دنیا چاہتی ہو، آؤ، ابھی میں کچھ تمہیں دے دوں گا، نواز دوں گا، اور اچھے طریقے سے تمہیں چھوڑ ڈالوں گا، دے دوں گا جو تمہیں دینا ہے، اور دے کے ابھی تمہیں طلاق دے دوں گا، ابھی چھوڑ دوں گا۔ نہیں، اگر آخرت چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے، تو رسول تمہیں جس معیار زندگی پہ رکھے اسی معیار زندگی پہ مطمئن رہنا پڑے گا۔ یہ آسمان سے وہی آئی، مہینہ بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایک ایک کو بلایا، یہ آیت سنائی، اور انہیں چوائس دیا کہ جو چاہے اختیار کرو، دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا، یہ آیت سنائی، کہا کہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ کرو، مشورہ کر کے آگے اپنا فیصلہ سنانا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ رہنے اور نہ رہنے میں مشورہ کروں کیا میں؟ دنیا اور آخرت میں کیا چاہیے اس سلسلے میں مشورہ کروں کیا میں؟ یہ سب ایسی باتیں ہیں کہ اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ میں ابھی کہتی ہوں مجھے آخرت چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے۔ اور ساری ازواج مطہرات کو بھی جب آپ نے بلایا، تمام ازواج مطہرات نے بعینہ وہی جواب دیا جو جواب کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دیا۔ تو دیکھو میرے بھائی، اللہ نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا
جب پوری بیویوں نے یہی جواب دیا، اللہ نے یہ اعزاز عطا کیا کہ آسمان سے وحی آ گئی، لا یحل لک النساء من بعد، اے پیغمبر یہ بیویاں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنایا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی، اب یہی آپ کی بیویاں ہیں، آگے آپ اور نکاح نہیں کر سکتے، آگے آپ اور نکاح نہیں کر سکتے، آگے آپ اور شادیاں نہیں کر سکتے۔ یہ وہ بیویاں جنہوں نے قربانی دے کر آپ کو اپنایا ہے اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہے، انہی کا حق ہے کہ یہ آپ کی بیویاں بن کر رہے، یہ اعزاز انہوں نے عطا کیا۔ اور حضرات دیکھو، انسان تھی، بشر تھی، ان بشری تقاضا وقتی طور پہ غالب آیا ضرور، لیکن کتنا جلد وہ اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں سے واقف ہوئی اور کتنا جلد انہوں نے اپنے مقام و مرتبے کے تقاضے سے واقف ہو کر قربانی دی، اور یہ قربانی پوری زندگی دی، یہ قربانی پوری زندگی دی۔ دوسری صحابیات کا معیار زندگی بدل گیا، ذرا اونچا ہو گیا، بہتر ہو گیا، مگر امہات المومنین آپ کو معلوم ہے نبی کے گھرانوں کا کیا حال تھا۔ پیارے نبی گھر میں داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں اپنی بیویوں سے ہے کچھ کھانے کے لیے، جواب ملتا ہے کہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ کہتے ہیں چلو تب تو میں روزے سے ہوں۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ پیغمبر کا گھرانہ ہے، قربان جائیے۔ عورت اسے کہتے ہیں جو شوہر کے حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلے، شوہر کے حالات کے ساتھ کمپرومائز کر کے چلے، شکوہ شکایت نہ کرے۔ پیارے نبی کا خانوادہ ہے، نبی گھر میں داخل ہو کے پوچھتے ہیں کچھ ہے کیا؟ کہتی ہیں کچھ نہیں، مطلب کھجور بھی نہیں۔ اور تب پیارے نبی کہتے چلو تب تو میں روزے سے ہوں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پوری مدنی زندگی میں، مدینے کے پورے 10 سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پیارے نبی نے اور نبی کی بیویوں نے 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی کھائی ہو۔ اللہ اکبر، 3 دن گیہوں کی روٹی کھائی ہو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے مشن سے جڑنے کے بعد ازواج مطہرات اور امہات المومنین نے کتنی عظیم قربانیاں دی، اور انہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے 3 مہینے گزر جاتے تھے، 3 چاند ہم دیکھتے، ہلال کہتے ہیں پہلے چاند کو۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینوں کا پہلا چاند ہم دیکھتی تھیں اور ہمارے گھرانوں میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ 3 مہینے گزرتے اور 3 مہینوں میں چولہا نہیں جلا ہے۔ سننے والے راوی حدیث کو تعجب ہوا، انہوں نے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ مائی کیا بات کر رہی ہو، 3 مہینے گزرتے اور چولہا نہیں جلتا تھا، پھر آپ کا گزر بسر اور زندگی کیسے؟ کہتی تھی علی الاسودین الماء والتمر، کہا کہ ہمارا سارا گزر بسر پانی اور کھجور پہ ہوتا تھا، کھجور کھا لیتے اور پانی پی لیتے، مہینے گزرتے تھے اس غذا پر، کھجور کی غذا پر۔ اللہ اکبر، ایسی زاہدانہ زندگی انہوں نے گزاری اور کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اور ہم آج اپنی معیار زندگی کا مقابلہ ان سے کر کے دیکھیں، اور آج ہم کھانے میں کتنا عیب نکالتے ہیں۔ اللہ المستعان، یہ پیغمبر کی بیویاں ہیں جو پیغمبرانہ مشن سے جڑنے کے بعد اس مشن نے جن قربانیوں کا ان سے تقاضا کیا، مطالبہ کیا، ہر قدم انہوں نے وہ قربانیاں پیش کی۔ حضرات، امہات المومنین کے اخلاق و کردار کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ وہ سب سوکنیں تھیں۔ ہر ام المومنین کی کتنی، پیارے نبی کی 11 بیویاں، ایک کی بھی گویا 10 سوکنیں، ان سب کو سب سوکنیں رکھنے والی بھی ہوں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عورت کی اگر سوکن ہو اس کے ساتھ عورت کے تیور کیسے ہوتے ہیں۔ شریف عورت بھی، دیندار عورت بھی، با اخلاق عورت بھی، اس کے مقابلے میں اگر کوئی سوکن آ جائے اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ لڑائی جھگڑے ٹنٹے پنچایتیں، ہمیشہ یہی ماحول ہوتا ہے۔ قربان جائیے ازواج مطہرات پر، ان میں سے ہر ایک کی 9 10 سوکنیں، لیکن کتنا پاکیزہ ماحول تھا ان کے مابین۔ ہاں دیکھو، انسان تھی، بشر تھی، کبھی ان کے درمیان بھی کچھ ایسی ویسی بات ہو جاتی تھی، جیسا کہ ہم انشاءاللہ تفصیلی تذکرہ جب ایک کا سنیں گے اس میں کچھ واقعات آئیں گے۔ انسان تھیں، بشر تھیں، کچھ واقعات ان کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن بہت جلد اپنے مقام اور مرتبے کے تقاضوں سے وہ واقف ہوتی تھیں، اور بہت جلد وہ جو ہے اخلاق اور اعلیٰ کردار کی طرف لوٹ آتی تھیں۔ کتنا پاکیزہ ماحول تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر دن عصر بعد تمام ازواج مطہرات، پیارے نبی کی ساری بیویاں
ایک ام المومنین کے گھر میں جمع، جس کی باری ہوتی تھی، جس ام المومنین کی باری ہوتی تھی، ساری امہات المومنین اور ساری ازواج مطہرات اس ام المومنین کے گھر میں جمع ہو جاتی اور پیارے نبی ان کے ساتھ مل بیٹھتے۔ کیا منظر ہے، کیا ماحول ہے کہ ساری سوکنیں مل بیٹھی ہیں، شوہر جو نبی ہیں ان کے درمیان بیٹھے ہیں اور محبت کی گفتگو ہو رہی ہے، اپنائیت کی گفتگو ہو رہی ہے۔ کتنا کمپرومائز کیا انہوں نے، پیارے نبی کا ان بیویوں نے کس حد تک ساتھ دیا، رضی اللہ عنہن جمیعات۔ تو میرے بھائی، امہات المومنین کو ایسے ہی مقام اور مرتبہ نہیں ملا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کے کارنامے اور کردار کی اگر بات کی جائے تو امہات المومنین کا ایک بہت بڑا کارنامہ اور ایک بہت بڑا کردار یہ ہے کہ احادیث رسول کا بہت بڑا ذخیرہ انہی امہات المومنین کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، پیارے نبی کی گھریلو زندگی سے متعلق آپ کی راتیں کیسے گزرتی تھیں، گھر میں آپ کیا کرتے تھے، گھر میں آپ کی عبادتیں کیسی ہوتی تھیں، پیارے نبی کی گھریلو زندگی سے متعلق ساری معلومات اگر ہمیں ملی ہیں انہی امہات المومنین سے ملی ہے۔ اور میاں بیوی ازدواجی تعلقات، میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے متعلق جو بھی احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، یہ اگر امت کو معلوم ہوئی ہیں سب باتیں انہی ازواج مطہرات کے ذریعے، اس لیے کہ آسمان سے آنے والی وحی نے انہیں مکلف کیا تھا کہ اے نبی کی بیویوں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تمہارے گھر میں نبی کی جو گھریلو زندگی ہے اور تمہارے گھر میں آسمان سے جو وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے گھر میں نبی جو گفتگو کیا کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے پیش کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، تمہارے گھروں میں جو حکمت کی باتیں یعنی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اس قرآن کو اور ان حدیثوں کو امت کے سامنے لانا یہ تمہارا مشن اور تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اس مشن کو امہات المومنین نے بحسن و خوبی ادا کیا، حتیٰ کہ ایسی ایسی حدیثیں جنہیں ذکر کرتے ہوئے انسان شرما جاتا ہے۔ امہات المومنین بڑی باحیا خواتین تھیں، بڑی شرم و حیا والی خواتین تھیں، لیکن واللہ مجھے بتاؤ اگر وہ شرما کے خاموش رہ جاتی تو ازدواجی تعلقات سے متعلق مسائل امت کو کیسے معلوم ہوتے؟ کون بتاتا اگر وہ شرما کے خاموش رہ جاتی؟ اسی لیے شرم و حیا والی خواتین ہوتے ہوئے بھی شرم و حیا کے تقاضے کو بھی انہوں نے پورا کیا۔ ایسے احکامات اور ایسے تعلیمات ڈائریکٹ مردوں کو نہیں سناتی تھیں، وہ ایسے احکامات خواتین کو سناتی تھیں، اپنے بھتیجوں کو سناتی تھیں، اپنے بہنجوں کو سناتی تھیں، اپنی بہنجیوں کو سناتی تھیں، اور ان کے ذریعے سے امت کو معلوم ہوتی تھیں۔ تو پتہ چلا دین و شریعت کا ایک بڑا حصہ ایسا ہے کہ جس کی حفاظت انہی امہات المومنین سے ہوئی، ان کی روایت سے، ان کی درایت سے، انہوں نے جو نبی کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے جو نبی کی زندگی کو پڑھا۔ اور حضرات آخری بات یہ ہے کہ امہات المومنین جو 11 بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت پہ بھی روشنی پڑتی ہے۔ آدمی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے باہر دیکھو اس کی بڑی عزت ہے، اور جب اس نے شادی کی ایک بیوی اس کی زندگی میں آئی، ایک بیوی نے اس کی باطنی اور اندرونی زندگی دیکھی، اس کا ایسا بھانڈا پھوڑا کہ گھر سے باہر جو عزت تھی ساری خاک میں مل گئی، کیونکہ بیوی نے اس کی اندرونی زندگی کی وہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھ دی جو آج تک لوگ نہیں جانتے تھے۔ اسی لیے کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ وہ بیوی کے دل میں مقام بنا لے۔ دنیا عزت کرے گی لیکن بیوی کے دل میں مقام بنانا بہت بڑی بات ہوتی ہے، اس لیے کہ بیوی آدمی کی کمزوری سے واقف ہوتی ہے۔ قربان جائیے نبی کی زندگی پر، یہاں ایک بیوی نہیں، آپ کی زندگی کو پڑھنے والی 11 بیویاں ہیں، 11 بیویاں ہیں۔ 11 بیویوں نے آپ کو ہر طرح سے دیکھا، ہر طرح سے جانا، ہر طرح سے پڑھا اور ہر طرح سے پرکھا، اور سب کی ایک ہی شہادت کہ انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی کردار کی عظمت پہ بھی روشنی پڑتی ہے۔ تو بہرحال میں گفتگو کو زیادہ
طول نہ دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا، آج ضرورت ہے امہات المومنین جیسی زندگیوں کو پڑھنے کی، آج ضرورت ہے امہات المومنین جیسی سیرتوں کو پڑھنے کی، آج ضرورت ہے امہات المومنین کے حقوق کو جاننے کی، اور محض ایمان کی خاطر، محض ایمان کی بنیاد پر اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنے کی۔ اور آج ضرورت ہے، جیسا کہ ہم نے کہا خصوصاً ہماری خواتین کے لیے، کہ آج خاتون عورت ایک جنسی حیوان بن کے رہ گئی ہے۔ عورت کی عظمت کا سبق اگر یاد دلانا ہو، عورت کی تقدس کا سبق اگر یاد دلانا ہو، تو امہات المومنین جیسی زندگیاں، ایسی پاک باز عورتیں، ایسی پاک باز خواتین، ایسی باحیا خواتین، ان کی سیرتوں کو دنیا والوں کے سامنے لانا از حد ہمارے لیے ضروری ہے۔ خصوصاً ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں، نئی نسلیں، ان کے لیے ضروری ہے بچپن ہی سے امہات المومنین کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائی جائے، اور ہماری بچیوں کے نام امہات المومنین کے نام پہ رکھے جائیں، تاکہ ہماری یہ نئی نسلیں موجودہ تہذیب کا جو بگاڑ ہے، جہاں ایسے انسانوں کو آئیڈیل بنایا جا رہا ہے جن انسانوں میں اخلاق کی خوشبو نہیں، کردار کی خوشبو نہیں، ایسے فتنوں کا مقابلہ کر سکیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، آپ سب کو زندگی کے ہر شعبے میں اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن جمیعات، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ انشاءاللہ تعالی کل سے ہم باقاعدہ ایک ایک ام المومنین کی سوانح حیات اور ایک ایک ام المومنین کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ہم شکر گزار ہیں آپ سب کے، بڑے شوق سے آپ حاضر ہوتے ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے شکر گزار ہیں، وہ بھی بڑے شوق سے حاضر ہوتی ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو اخلاص نیت کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔